الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی، میرے پاس ایک بڑھئی غلام ہے، کیا میں آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دوں جس پر آپ بیٹھ کر کے آرام کریں پھر کھڑے ہو کے خطبہ دیں؟ تو آپ کے خطبہ دینے کے لیے میں ممبر نہ بنوا دوں؟ معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا کر کے مسجد نبوی کی چھت ڈالی گئی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو ایک تنے پر ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ ضرورت محسوس ہوئی اور درمیان میں آپ بیٹھتے تھے، ابتدا میں بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر دوسرا خطبہ دیتے تھے، اس کے بعد پھر آپ صلاۃ ادا کرتے تھے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک غلام بڑھئی ہے، میں اس سے آپ کے لیے ممبر بنوا دیتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا پسند کرو، چاہو بنوا سکتی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے درخواست کی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہاری رائے ہے تو بنوا دو۔ اور اس کے بعد میں آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا، اور جب جمعہ کا دن ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے لگے جو آپ کے لیے بنایا گیا تھا، تو کھجور کی وہ ٹہنی جس سے ٹیک لگا کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، وہ ٹہنی بچوں کی طرح رونے لگی، یا کھجور کا وہ تنا بچوں کی طرح رونے لگا، جیسے اونٹنی کا بچہ روتا ہے اور اس کی آواز آتی ہے، بالکل وہی آواز تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر سے اترے اور آپ نے اپنا دست شفقت اس تنے پر رکھا۔ راوی کہتے ہیں وہ اتنا رو رہا تھا کہ جیسے پھٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اسے اپنے سینے سے لگایا اور اسے چپ کرایا، جیسے چھوٹے بچے کو چپ کرایا جاتا ہے تو اس وقت اس کی ہچکیوں کی آواز آتی ہے، اسی طرح سے اس کی ہچکیوں کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ وہ تنا خاموش ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اسے رونا اس پر آیا کہ اس کے قریب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور وہ اللہ کا ذکر سنتا تھا، تو اس کے فوت ہونے پر اسے رونا آیا۔ تو وہ خاتون جس نے اپنے بڑھئی غلام سے ممبر بنانے کی بات کہی تھی، اس سلسلے میں جتنی روایات ہیں سب سے مضبوط اور قابل اعتماد روایت یہی ہے کہ اس بڑھئی کا نام میمون تھا۔ میمون نامی بڑھئی نے یہ یادگار کارنامہ انجام دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی میں رکھنے کے لیے ممبر بنایا۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔